dao nam nami da nam nami dao nam nami da nam nami dao nam nami da nam nami da nam nami da nam. جناب عدنان بیگ ایک بڑے ہی خوبصورت اسلوب میں اور ایک داستانوی انداز میں ایک سحر طاری کیا انہوں نے اپنی گفتگو کا. اور یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ ہماری آج کی اس محفل میں ہمارے مہمانان گرامی میں ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. تشریف رکھتے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد قاسم سابق چیئرمین اکادمی ادبیات پاکستان اور جناب ڈاکٹر حمید شاہد ایک بڑا اہم نام اردو زبان و ادب کے حوالے سے فکشن کے حوالے سے خاص طور پہ جو لوگ پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتے ہیں تو خاص طور پہ اس عہد میں حمید شاہد جو ہیں وہ ایک اہم حوالہ ہیں فکشن کے میدان میں بھی اور دیگر کئی زاویوں میں بھی ماشاءاللہ نمایاں حیثیت کے حامل ہیں. تو میں گزارش کروں گا آپ سے کہ اپنی تالیوں میں جناب ڈاکٹر قاسم اور جناب ڈاکٹر حمید شاہد کو خوش آمدید. اور اب میں بلا تاخیر گزارش کروں گا اتفاق سے خوش آمدید بھی کہا ابھی جناب ڈاکٹر محمد حمید شاہد سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے نوازیں. ہمارے معزز محترم مہمان جناب ڈاکٹر حمید شاہد. نوی دانم پہ جو مجھے کہنا تھا وہ تو اس کتاب میں موجود ہے اور میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہاں سے کتاب ضرور لے کے جائیں تاکہ وہ آپ پڑھ سکیں. تو 3 باتیں کہنا چاہوں گا اور وہ اس کے علاوہ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت اچھی باتیں ابھی آپ کی طرف سے نہیں ہیں. آپ کی طرف سے شعر کیا ہوتا ہے ہمیں سمجھنے میں اس سے مدد ملی. شکیل جاذب کی پذیرائی اسی حوالے سے دیکھ لیجیے کہ ہم وہاں سے چل کے آئے ان کے ساتھ. جناب افتخار عارف آئے, کشور نہائی آئے. دیکھیے کتنے اچھے شاعر جو ہیں یہاں موجود ہیں تو وہ سارے چل کے آئے ہیں انہیں ان کی پذیرائی کے لیے. اور پھر اس سے بڑھ کے کیا اچھائی ہوگی کہ ان کے اپنے شہر میں لوگ ان کو محبت سے دیکھ رہے ہیں اور آپ سارے لوگ یہاں پہ جمع ہیں. ورنہ شہر میں یا اپنوں کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی مشکل سے وہ مانتے نہیں ہیں. وہ ایک خاتون تھیں, وہ اپنے میاں کے ہاں گئیں, بڑے عرصے کے بعد انہیں گھر مل گیا تو وہ وہاں چلی گئی. اور جب گئیں تو وہاں ظاہر ان کے کسی فلائنگ اسکول میں وہ ان کے شوہر صاحب جو وہ کچھ سیکھ رہے تھے تو انہوں نے اپنا جو ہیلی کاپٹر تھا وہ اس کے اوپر اڑایا. کبھی اسے کلابازیاں کھلوائیں 2-4 اسے چلے گئے تاکہ بیگم کو پتہ چل جائے. جب وہ واپس آئی گھر آیا تو اس نے کہا کہ بیوی بڑی خوش. اس نے کہا کہ آج آپ دیکھا ہے سنا تھا تم بھی اگر داخلہ لیا ہوا ہے لیکن کیا زبردست آدمی تھا جو اتنا اچھا فلائی کر رہا تھا. اس نے یہاں پہ ہمارے گاڑی کے اوپر اس نے بڑا کرتب دکھایا. اس نے کہا تھا وہ تو میں ہی تھا. کہتا تبھی تم ٹیڑھے چل رہے تھے. تو اپنے بڑی مشکل سے مانتے ہیں. آپ نے مانا ہے یہ آپ کا ظرف بھی ہے اور یہ اس کی طرح. شکیل جاذب میں ایک خوبی یہ ہے جس کی طرف دوستوں نے اشارہ کیا اس کے ساتھ بھی تو وہ ایک معمولی بات کو بھی بڑا کر دیتے ہیں, اسے ایگزیگریٹ کر دیتے ہیں. بات بظاہر وہ معمولی سی لگتی ہے, چھوٹی لگی. یہ بات میں نے منشیات کے ہاں دیکھی تھی کہ وہ اپنے افسانوں میں ایک بات بالکل معمولی سی ہوتی تھی, عام زندگی کی سامنے کی بات, لیکن وہ اسے ایکسپلیٹ کرتے تھے, اسے بڑا کرتے تھے اور اسے کچھ سے کچھ بنا دیتے تھے. تجھ کو سنتے ہیں سماعت کی حضوری کے لیے, تیری آواز سے آواز خدا میں. اب یہ دیکھیے سماعت کی حضوری کے ساتھ تجھ کو سنتے تھے, اپنا وجود کتنا اس نے پہلے چھوٹا کیا,
अपने वजूद को छोटा किया, अपनी समात को भी उस सिमत में लगा दिया एक हजूरी के रेफरेंस से। फिर ये सारे जो तसव्वुफ के रास्ते हैं उन्होंने करके उसके साथ फिर देखिए उसको तेरी आवाज़ से आवाज़ खुदा मिलती है, कहाँ कितनी बड़ाई एक दूसरी तरफ रखी। तो ये हजूरी को उसके साथ जोड़ना, ये बुनियादी तौर पर ये चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन जिस वक्त कलाम के अंदर वो मानी देने लगती हैं तो उसकी परतें खुलती चली जाती हैं। एक बात और कि मैंने अपने गुफ्तगू में जो शुरू में मैंने लिखी उसमें कैफियत का जिक्र किया था, और कैफियत को मैंने हैरत और अचानकपन के साथ जो पैदा होती है उसके साथ जोड़ के देखा। कैफियत को ढंग से बयान नहीं किया जा सकता, नहीं बता सकते आप, इसलिए कि ये महसूसात का इलाका है, इसकी तफहीम होती नहीं है। ये तो आप उसे महसूस कर सकते हैं और उस सतह पे जाके देख सकते हैं। ताहम जो कैफियत मिस्र के अंदर आती है वो महज मिस्र साजी का अमल नहीं है। ये बुनियादी तौर में मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे बड़ी बात मजे की कही थी आपने कराची में कि बुनियादी तौर पर शेर साजी जो है मिस्र साजी का अमल, और मैं इस पे बड़ी देर अटका रहा और सोचता रहा कि क्या ये महज मिस्र साजी है। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है, ये इससे कुछ बढ़ के। देखिए मिस्र साजी में जुबान काम कर रही होती है, उसमें अल्फाज की नशिस्त बर्खास्त काम कर रही होती है, रायत लफ्ज़ी काम कर रही होती है, मुनासबात अल्फाज काम कर रहे होते हैं, रवानी और कदर पेचीदगी काम कर रही होती है। लेकिन असल काम तो इसके बाद शुरू होता है जब गज़ल का शेर बनाना होता है और एक मिसरे को आप दूसरे मिसरे के साथ जोड़ते हैं और उसके अंदर एक मानी की सतह पे, एक कैफियत की सतह पे, एक उसको लफ्ज़ को रवान करते हैं, दूसरे मिसरे के साथ जोड़ते हैं, ये बीच में उनके एक फासला भी रखते हैं और एक ताल्लुक भी रखते हैं। यानी फासला भी जरूरी है, फासला जो भेद पैदा करता है, जो मानी के बहाव में रुकावट पैदा करता है और उसकी जगह आपके इसी इलाके को तेज करता है, और साथ ही साथ आप मानी की सतह पे उसे रखते हैं ताकि वो उस मफहूम की किसी न किसी एक एहसास की सतह पे या किसी बहुत दूर के फासले पे एक तराजमा कायम कर दे। ये बुनियादी काम है, मेरा ख्याल है, जो भेद वाला काम है ये होता है। और मैं ये देखता हूँ कि इनके यहाँ बहुत सारी जगहों पे, शकील के यहाँ ये काम हुआ है, ये भारी काम है बुनियादी तौर पे। इसमें जाहिर है आपको चौंकाने वाले जो जितने भी आपके पास हिले हैं वो यहाँ काम नहीं करते। मसलन चौंकाने वाले हिले क्या है कि आप लफ्ज़ बोलते हुए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, गूंजते हुए लफ्ज़ इस्तेमाल करें, आप ख्याल ऐसे लगाएं जो चलता रहो, जो चलने वाला हो और आम में मकबूल हो, तो वो शेर गूंज तो पैदा करता है और शायद उस वक्त समाज को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो वक्त गुजरता है वो बुनियादी तौर पे अपनी उस गूंज उसकी मालूम होती चली जाती है। इसलिए वो उसके अंदर जो चीज़ होनी चाहिए तहजीबी सतह पे जो रचाव है वो पैदा नहीं होता। यही सबब है कि हमारे यहाँ 70 की दिहाई से पहले आप देखिए बहुत तजर्बात की गूंज होती थी और वो गूंज हमें भली भी लगती थी उस ज़माने में, लेकिन वक्त गुजरते हुए बाद में गज़ल ने यह एहसास दिलाया कि ये तहजीबी सिंफ है, इसके साथ मामला भी तहजीबी सतह पे किया जाना चाहिए। तो हमारा जो शायर है मैं ये देखता हूँ कि इसके यहाँ कोई जल्दी नहीं है कि वो मकबूल हो जाए। इसके यहाँ ये जो मैं देखता हूँ तो मीर से लेकर आज तक
بہت سارے شاعروں کو ہم نے بیٹھ کے بڑی نشستیں کی ہیں ان کے ساتھ، ہم بیٹھتے ہیں، کبھی کشور ناہید کے ہاں بیٹھ گئے، کبھی افتخار صاحب ہوتے ہیں، تو یہ محافل میں ہم انہیں سنتے رہتے ہیں۔ تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ انہیں بہت سارے اشعار، بہت سارے اساتذہ کے اشعار انہیں یاد ہیں، یہ کلاسیک کو بھی پڑھتے ہیں اور پھر موقع مائل کے مطابق ان اشعار کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو طریقہ ہے ان کا شعر کہنے کا کہ اپنی روایت کے ساتھ جوڑ کے، اپنی شعری روایت کے ساتھ اور اس کی لفظیات کو لے کے، حتیٰ کہ ان مضامین کو بھی، جو مضامین ہمارے جن معنوں میں مضامین استعمال کر رہا ہوں ساری، ایک آدھ بات مجھے کہہ دی وہ میں چاہتا ہوں مکمل ہو جائے تو پھر میں اجازت چاہتا ہوں۔ میں نے لفظ مضامین کی طرح استعمال کر دیا۔ بنیادی طور پہ دیکھیے، جب میں مضامین کی بات کرتا ہوں تو ہمارے ہاں جو نئے شعراء آتے ہیں بالعموم، وہ جو سمجھتے ہیں کہ نئے نئے مضامین لانا ہی شعر کہنا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہاں جو مضمون کی میں بات کر رہا ہوں وہ تھیم کی بات کر رہا ہوتا ہوں یا سبسٹانس کی بات کر رہا ہوتا ہوں۔ یہاں مضامین کے معنی ان معنوں میں نہیں آئیں گے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ تو وہ دیکھیں گے کہ اس میں تھیم بنیادی طور پہ اس شعر کے اندر وہ کس سطح تک وہ چلا جاتا ہے اور اس میں سبسٹانس کیا ہے، یہ بنیادی چیز ہے جو اہمیت رکھتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو تسکین ہے، بنیادی طور پہ یہ تسکین جو ہے یہ ایسا جو سمجھنے کی جو ہے نا اس کیفیت سے نہیں حاصل ہوتی۔ مثلا لفظ جو ہے، لفظ کے ایک معنی وہ ہیں جو آپ لغت کے اندر دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ معنی نہیں ہیں جو لغت میں آپ دیکھ رہے ہیں، وہ لفظ کے معنی نہیں ہے بلکہ ایک اندازے کے مطابق ان معنی کو وہاں رکھ دیا گیا۔ اصل معنی تو وہ ہے جو آپ لفظ پڑھتے ہوئے سوچتے ہیں اور سوچتے ہیں یا انہیں مختلف مراحل پہ برتتے ہوئے ان کو لے کے آتے ہیں سامنے، اور وہ لفظ سے ان معنی سے وہ بہت بڑے ہوتے ہیں جو آگے موجود ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہی سبسٹانس ہے جو آپ شعر کے اندر پڑھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ شکیل اجازت بنیادی طور پر سبسٹانس کا شاعر ہے اور تہذیب کا شاعر ہے اور ہماری جو روایت ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا شاعر ہے، اور ایسے شاعر کم ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔